اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ انسان کے کچھ دشمن، انسان کا ایک دشمن تو شیطان ہے، دوسرا انسان کا دشمن وہ اس کا اپنا نفس ہی ہے، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ تیسرا انسان کا دشمن وہ دنیا کی زندگانی، اس کی رونقوں کی وہ کیفیت جس سے انسان متاثر ہو کے اپنے رب کو بھول جاتا۔ ان دشمنوں سے جب تک انسان نہیں بچتا، گناہ سے نہیں بچتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور ساتھ شیطان بھی اس کے ہے جو اس کو ورغلاتا ہے۔ تو مالک الملک نے سب سے پہلی بات جو سمجھائی ہے انسان کو کہ وہ اپنے نفس امارہ کے پیچھے نہ۔ ارشاد ربانی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو اس سے برات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو برائی سے بری نہیں کر سکتا۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ نفس امارہ تو انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جس کو بچا لے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لے، اس کو توفیق سے نوازے، تو وہ برائی سے بچ سکتا ہے۔ تو نفس امارہ جو انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، ایک یہ انسان کا دشمن جس کی وجہ سے انسان غلطی۔ دوسرا دشمن انسان کا وہ ہے جس دشمن کے بارے میں قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگانی تو دھوکہ ہے۔ انسان بس اوقات دھوکے میں آ کے بھی گناہ کرتا، اس سے کوتاہی ہو جاتی۔ دھوکہ کس بات کا ہے؟ بس اوقات یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو جاننا چاہیے اس کا رب دے، اس کا مالک تو اسے دیکھ، جو قادر مطلق ہے وہ تو اسے دیکھ رہا ہے، رازق تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اور بس اوقات دھوکہ یہ ہوتا ہے، رات کی تاریکی ہے، دروازہ بند ہے، کون پہچانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن اس کو یاد رہنا چاہیے اس کا مالک تو اسے پہچانتا ہے۔ نحن تحت الرصد الالہی، ہم تو اللہ تعالیٰ کی ریڈار کے نیچے ہیں ہر وقت۔ لا تخفى علیہ خافیہ، کوئی چیز بھی اس پہ مخفی نہیں، اسے کبھی یہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ تیسرا دشمن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے کہ اس دشمن کے آغوش میں جب انسان چلا جاتا ہے تو گناہ کا سرزد ہونا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب انسان اپنی خواہش کا غلام، قرآن و سنت کو چھوڑ کر جب اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہے، اپنی خواہش کو مقدم کرتا ہے، تو یہ انسان پھر گناہوں سے نہیں۔ اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہش کی ہی پیروی کرنے لگ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے علم ہونے کے باوجود بھی اسے گمراہ کر دی، اور اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی۔ وہ پھر حق بات کو سنتا ہی نہیں ہے، اور اس کی حق بات اس کے دل میں اثر کرتی نہیں، اور حق بات کو وہ سنتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو سمجھ آتی، اور اس کی آنکھوں پہ بھی پردہ ہے، وہ حق بات کو دیکھتے۔ اس لیے زندگی میں نہ تو انسان کو دنیا کے نشے میں دھت ہونا چاہیے، اور نہ انسان کو اپنی خواہش کا غلام بننا چاہیے، اور نہ ہی انسان کو نفس امارہ اس کا پیچھا کرنا چاہیے، بلکہ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائے، جو اللہ کی ذات پہ انسان کو مطمئن کرتا ہے۔ اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک نفس لوامہ مضبوط نہ ہو،
نفس لوامہ سے مراد جو انسان کو ہر برے کام پہ ملامت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دل میں بھی عدالت بنائی ہے، اور نفس لوامہ انسان کو ملامت کرتا ہے، تم غلط کر رہے ہو، تم نے جھوٹ بولا، تم نے غلط کی، تم نے برے الفاظ بولے، تم نے غلط کی، تم نے یہ برا کام کیا ہے تو یہ ٹھیک نہیں۔ یہ جب مضبوط ہوتا ہے تو پھر نفس امارہ کمزور ہو جاتا ہے، اور نفس امارہ جب کمزور ہوتا ہے تو نفس مطمئنہ قوی ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ ایسی نعمت ہے جس کو اللہ عطا کر دے، اللہ تعالیٰ پھر اس سے راضی بھی ہو جاتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایسے نفس مطمئنہ کو کہا جاتا ہے اے اللہ کی ذات پر، اللہ کے احکامات پر، اس کے اوامر پر اطمینان کرنے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف راضی ہو کر وہ تم سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے محبوب بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں جا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نفس مطمئنہ نصیب۔ چوتھا دشمن انسان کا شیطان ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان تمہارا اس کا دشمن ہی سمجھ، اور اس کی تو خواہش یہ ایک ہے کہ وہ خود تو جہنم میں جائے گا، وہ اپنے ساتھیوں کو بھی جہنم میں لے جانا چاہتا۔ تو شیطان کے ورغلانے سے انسان گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اسے خطائیں ہوتی ہیں۔ ان خطاؤں کو معاف کروانا اور اس کی معافی کی طلب اللہ کو پیش کرنا، اللہ رب العزت سے مطالبہ کرنا کہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے اور ان پہ قلم عفو پھیر دے، یہی توبہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، میں 100 مرتبہ ہر روز اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگر وہ ہستی جس جیسی ہستی آج تک اللہ نے پیدا ہی نہیں اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ہستی 100 مرتبہ اگر توبہ کرتی ہے تو ہمیں کتنے مرتبہ توبہ کرنی؟ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے انداز میں پیش کیا، وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی سامنے آتی ہے، گناہ کر بیٹھے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، سستی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، تو اس گناہ کی شامت پڑتی ہے، اس کی نحوست پڑتی ہے دکھ کی شکل میں، مصیبت کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ساتھ کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ اکثر اللہ معاف کر دیتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں، یہ کبھی کبھی بس جھنجھوڑتے ہیں۔ ایک بندے کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ 2 روٹیاں کھائے گا، اگر اس کو نہیں سمجھ آئی وہ 6 روٹیاں کھا لے تو کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ اب ہاسپٹل میں پہنچا ہے، فوڈ پوائزنگ ہو گئی ہے، تو نہ وہ کچر پچر کھائے، اپنی خوراک کا خیال رکھے۔ ایک بندے نے چوری کر لی ہے، اللہ نہ کرے، اس پہ پابندی لگ گئی ہے کہ فیصل ٹاؤن نہیں آنا، فیصل ٹاؤن والوں کا تو کوئی گناہ نہیں، یہ چوری نہ کرتا نہ پابندی لگتی۔ کوئی بھی پریشانی، مصیبت، دکھ انسان کو وارد ہوتا ہے تو اس کا پہلا سبب کیا ہے؟ ہاتھوں کی کمائی۔ مصیبت، دکھ، پریشانی اور بیماری کا دوسرا سبب یہ ہے ایک بندہ ہے تو نیک لیکن مصیبت میں آ گیا۔ سبب کیا ہے؟
اصل میں اللہ مالک الملک اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کثرت اشغال کی وجہ سے اسے توبہ کا موقع نہیں مل رہا، ساتھ ساتھ کمی کوتاہی بھی ہو رہی ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، اور انسان سے تو ہر وقت ہی کمی کوتاہی ہوتی ہے. ارشاد ربانی ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن يؤمن بالله يهد قلبه واللہ بکل شیء علیم. جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم. اور اللہ کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. انسان کو کوئی دکھ آئے، کوئی غم آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی فکر لاحق ہو، یا تھکاوٹ ہی ہو جائے، یا اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، مالک الملک ان سب چیزوں کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تیسرا سبب جس سے دکھ پریشانی اور مصیبت اور بیماری آتی ہے، ارشاد ربانی ہے، یہ درجات کی بلندی کے لیے کوئی مصیبت آتی ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على اللہ یسیر. آسمانوں اور زمینوں میں جو مصیبت ظاہر ہوتی ہے وہ اصل میں اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. اللہ نے لکھ دی ہے کہ یہ مصیبت آئے گی. لکھا کیوں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے. ایک انسان کا اللہ نے مقام اور منزل طے کر دی ہوتی ہے، انسان کا عمل اسے وہاں تک پہنچانے کے قابل نہیں ہوتا. اللہ اسے معمولی مصیبتیں دیتے رہتے ہیں جو اسے پسند تو نہیں آتی. کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ اس کا بندہ جنت کے اس درجے پر پہنچ جائے.